اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج الدین نور مبین یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم، اس کے اجزاء اور اس کی فضائل و برکات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہایت عظیم اور جامع جملہ ہے جو اللہ پاک کی بے پایہ عظمت، رحمت اور مہربانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ قرآن مجید کی پہلی آیت کے طور پر ہر سورت کے آغاز میں موجود ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور اس کا مفہوم مسلمانوں کے لیے بہت گہرا اور معنی خیز ہے۔ اس جملے کو نہ صرف قرآن کی تلاوت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے بلکہ روزمرہ کے کاموں کی ابتدا میں بھی اس کا استعمال مسلمانوں کی دینی اور روحانی زندگی کا اہم جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سادہ ترجمہ۔ بسم، نام کے ساتھ یا نام سے۔ اللہ جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ مہربان۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا مکمل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے اجزاء کی تفصیل۔ بسم اللہ، بسم کا مطلب ہے نام سے یا کے ذریعے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ کے نام سے، اس کی اجازت اور طاقت کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی کام کامیاب اور بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے سب سے جامع اور عظیم ہے۔ یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اس کی تمام صفات کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ذکر بے شمار بار آیا ہے اور ہر بار یہ نام اس کی عظمت، قدرت اور وحدانیت کی علامت ہوتا ہے۔ رحمان اللہ کی صفات میں سے ایک ہے جو اس کی بے انتہا مہربانی اور رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ رحمان سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی رحمت میں سب کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن۔ اس کی رحمت کی وسعت تمام مخلوقات پر محیط ہے اور وہ اپنی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن اس کی رحمت کا دائرہ خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت قیامت کے دن ظاہر ہوگی جب وہ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بخشش عطا کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ رحیم کی صفت اللہ کی محبت اور مہربانی کی ایک گہری شکل ہے جو انسان کی روحانی زندگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت۔ بسم اللہ کی اہمیت اور فضائل قرآن و سنت میں بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے۔ اسلام میں ہر نیک عمل اور ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، بحوالہ ابو داؤد۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے تاکہ وہ عمل بابرکت اور کامیاب ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں بسم اللہ کا استعمال۔ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف مواقع پر بسم اللہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کھانا شروع کرتے وقت، دروازہ کھولتے یا بند کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، اور ہر اہم کام کی ابتدا میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی مدد اور اس کی طاقت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اللہ کی برکت اور حفاظت ہر کام میں شامل ہو۔ قرآن کی ہر سورت کا آغاز۔ قرآن مجید میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ یہ قرآن کی مقدس اور بابرکت کتاب ہونے کی نشانی ہے۔
اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے تاکہ قاری کو یہ یاد رہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر وہ اس کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا۔ بچوں کی تربیت میں بسم اللہ۔ اسلامی تعلیمات میں بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ ہر عمل میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی برکت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل۔ حفاظت کا ذریعہ۔ بسم اللہ پڑھنا شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس کھانے سے دور رہتا ہے۔ بسم اللہ کا روحانی اثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طاقتور ذکر ہے جو انسان کی روح کو سکون بخشتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ کی تلاوت اور جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا صرف دنیاوی فوائد کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا روحانی فلسفہ۔ بسم اللہ کا مفہوم ایک گہرا روحانی فلسفہ پیش کرتا ہے۔ یہ انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو اپنی طاقت اور قابلیت کے بل بوتے پر نہیں کر سکتا بلکہ ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کی مدد سے ہی انجام پاتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار۔ بسم اللہ کے ذریعے انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ وہی اسے زندگی دیتا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی کا احساس دلاتا ہے۔ رحمت کی طلب۔ بسم اللہ میں اللہ کی دو صفات رحمان اور رحیم کا ذکر ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجوں میں اللہ کی مدد اور اس کی محبت کی طرد کی علامت ہے۔ تاریخی پس منظر۔ بسم اللہ کا استعمال نبوت کے آغاز سے ہی مسلمان کے معمولات کا حصہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی تاکید کی ہے۔ قدیم اسلامی تاریخ میں مختلف معاہدات، خطوط اور دستاویزات میں بسم اللہ پڑھنے کا رواج تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے معاہدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج کیا گیا۔ قرآنی فضیلت۔ قرآن مجید کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کی یہ ترتیب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بسم اللہ ایک عظیم آیت ہے جو اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی سورت مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت۔ حدیث میں فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے، یعنی بحوالہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بسم اللہ کا ہر عمل میں ذکر انسان کی زندگی میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بسم اللہ کا روحانی اثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت دل میں سکون، ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کا پڑھنا اللہ سے تعلق کو گہرا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بسم اللہ کا عملی اطلاق۔ ہر مسلمان کو روزمرہ کے معمولات میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے،
کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کسی بھی کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، سونے سے پہلے، سفر پر روانہ ہوتے وقت یا کسی بھی اہم کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ اور اسلام کی تعلیمات۔ اسلام میں ہر کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ بسم اللہ کا پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے کاموں میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہے اور وہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ کا فلسفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اس آیت میں موجود اللہ کی دو صفات الرحمن اور الرحیم اللہ کی بے پناہ رحمت اور مہربانی کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد کرواتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ اور توحید کا پیغام۔ بسم اللہ کا پیغام توحید پر مبنی ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور ہر کام میں اس کا نام لیا جائے۔ بسم اللہ ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمت کا اقرار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ نتیجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جامع اور بابرکت جملہ ہے جو اسلامی عقائد، اسلام کی وحدانیت اور اس کی رحمت کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کا مفہوم اور استعمال زندگی کے ہر پہلو میں اہمیت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔